जवानियां। सामईन کرام، اب بس آپ کے انتظار کی گھڑی ختم، اس شاعر کو ہمیں سننا ہے جس کو سننے کے لیے ہم بیٹھے ہیں۔ سامعین کرام، ایک اعلان ہے آل انڈیا نعتیہ مشاعرے کا۔ یہ عیدگاہ جہانہ گنج 16 نومبر کو، جس میں شرح کرام دل خیر آبادی، اسد اعظمی، فردوس کوثر جھارکھنڈ، مفتی طارق جمیل قنوج، شمس الہدیٰ ولید پور، اشفاق بہرائچی اور نظام مجاہد حسن حمیدی، یہ آج کے ہمارے ہیں۔ آج کے ڈائز پہ گورکھپور سے مشاعرے کو سننے کے لیے صرف آئے ہیں جناب حافظ پرویز صاحب، حافظ عمران صاحب، حافظ کامران صاحب، حافظ نور الہدیٰ صاحب، حافظ بدیع السماء صاحب، محمد قاری ارمان صاحب، یہ تمام صاحبان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ یہ آج مشاعرے کو سننے کے لیے آئے ہیں۔ صدر محترم سرفراز احمد صاحب سرپرستی فرما رہے ہیں، مفید عالم صاحب اور زاہد جہانہ گنجی صاحب ڈائز پہ تشریف رکھتے ہیں۔ ان تینوں حضرات کو دعا کریں آپ، ان میں سے اللہ کسی کی قسمت چمکا دے جو چیئرمین پد کے امیدوار ہیں عہدے کے۔ ہمارے آج کمیٹی میں فضیل احمد، حافظ نذر عالم، سیف عالم، سہیل احمد، ندیم، کلیم عبداللہ، شعیب اختر، عبدالقافی، حافظ ثاقب، ضیاء الرحمان، مظہر ایوبی، تہذیب اعظمی، ساجد روٹی والے، طارق اعظمی، ابو ذر انصاری، مہتاب عالم اور تمام لوگوں کا شکریہ جو اس مشاعرے کو سن رہے ہیں۔ اب آئیے اس شاعر کی حضور آپ کو لیے چلتا ہوں جس شاعر کو سننے کے لیے آپ بیٹھے ہیں۔ سامعین کرام، اس شاعر کو ہم نے جیسے آپ زمین پہ بیٹھ کے دل خیر آبادی کو سن رہے ہیں، ایک وقت تھا میں بھی ایسے زمین پہ بیٹھ کے ان کو سنا کرتا تھا، لیکن انہوں نے کئی سال پہلے ایک شعر کہا تھا۔ اس مشاعرے کی نظامت فرما رہے تھے مرحوم انور جلال پوری، اور ہندوستان کے تمام جتنے بڑے شعراء، ڈاکٹر بشیر بدر، نواز دیوبندی، تمام شعراء تھے۔ حضرت دل خیر آبادی نے ایک شعر پڑھا تھا، وہ شعر یہ تھا کہ سبھی دروازے ہوں گے بند، سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، سبھی دروازے ہوں گے بند تو یہ فیصلہ ہوگا، چلو توبہ کریں، توبہ کا دروازہ کھلا ہوگا۔ یہ شعر سنتے ہی نواز دیوبندی اچھل گئے۔ نقیب ناظم مشاعرہ مرحوم انور جلال پوری صاحب نے یہ کہا کہ بہت دنوں تک یاد کیا جانے والا شعر کہہ دیا آپ نے، وہ دعائیں ملی، اور اسی اعظم گڑھ کی سرزمین کے آس پاس کا یہ مشاعرہ بھی تھا بہت پہلے کا، جب ہم زمین دل کو بیٹھ کے سنا کرتے تھے۔ دل خیر آبادی نے آگے ایک شعر ان کا مجھے یہ بھی یاد آتا ہے، میرے دادا ہے موسیٰ اور میں دادا کی لاٹھی ہوں۔ سنیے گا کیا کیا شاعری کر جاتا ہے۔ کسی کو شہرت کیوں نہیں ملتی، بہت کچھ وقت لگانا پڑتا ہے۔ تقریباً کئی برس سے نعتیہ شاعری، غزل کی شاعری، ہندوستان کی مٹی کی شاعری کرنے میں اپنی زندگی وقف کی ہے حضرت دل خیر آبادی نے۔ شعر کا یہ ہے کہ میرے دادا ہیں موسیٰ اور میں دادا کی لاٹھی ہوں، میری ٹھوکر سے پیدا دریاؤں میں راستہ ہوگا۔ پھر آگے اوپن شخص یہ گیا تو کہنے لگا کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا، کسی کے حسن کی توہین اس کی ماں سے مت کرنا، اسے وہ چاند سا ہوگا بھلے ہی سانولا ہوگا۔ یہ حضرت دل خیر آبادی کے وہ اشعار ہیں جو میں پوری رات سنا سکتا ہوں، ایک ایک شعر بڑے قیمتی ان کے ہیں۔ آئیے دل بھائی، کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، کوئی سورج بناتا ہے، کوئی جگنو بناتا ہے، مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے۔ آئیے حضرت دل خیر آبادی کا استقبال کریں، بآواز بلند سبحان اللہ کہیں، دل خیر آبادی مائک مائک۔ آمد سرکار کا موسم سہانا آ گیا،
आमदे सरकार का मौसम सुहाना आ गया, आसमां से रहमतों का कुल खजाना आ गया। मौत ने उन बच्चियों के कान में आकर कहा, मौत ने उन बच्चियों के कान में आकर कहा, अब न रोना मुस्कुराने का जमाना आ गया। ये वो तारीखी अशार हैं जो दिल खराबाती के अशार में आपको सुनने को मिलेंगे, वो तारीख के मज़ामीन मिलेंगे। आप सोचने पे हैरत हो जाएंगे, आमादा हो जाएंगे, क्या शेर कह गया इसने। आइए आपके कुर्ब जवार, आपसे बेपनाह मोहब्बत करने वाला शायर हजरत दिल खराबाती माइक पर। हेलो चालू। मोहतरम हज़रात, एक मिनट थोड़ी सी बस गुजारिश करूंगा। मैं अगर कुछ बोलूं तो मामला गड़बड़ भी हो जाए, मगर मेरा फर्ज है कि जो चीज गलत देखी जा रही है उस पर बोल देना ही बेहतर है। ये नातिया स्टेज है, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र हो रहा है। थोड़ा सा इसमें बदनज़मी जो है, अल्लाह ताला जो भी गलतियां हुई हैं अल्लाह माफ फरमाए। नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अशार आप शाम से अब तक समाअत कर रहे हैं। तहज्जुद से फजर का वक्त आने को है। तकरीबन 1.5 दर्जन शुअरा ने अशार सुनाए। तकरीबन 7-8 शुअरा की मौत हो चुकी है स्टेज से। क्या बात, वो इंतकाल कर गए, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मरहूमीन के लिए बस इतना ही कह सकता हूं कि वो अगर जिंदा रहना चाहें तो जिंदा लोगों के दरमियान वो बैठा करे। आइए हजरात, बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जिनकी दाढ़ियां सफेद हो चुकी हैं, बेचारे खड़े होकर के सुन रहे हैं प्रोग्राम को। उनसे बहुत ही मुअद्दबाना दरखास्त करूंगा, कोई अच्छा सा पड़ोसी देख करके बैठ जाए। क्या बात है। अब तैयार हैं? ये 2 जिले का संगम, मऊ और आजमगढ़, 2 जिले के संगम पर मैं इस्तेकबाल करता हूं नाज़िमे मुशायरा का, जनाबे, देखिए नाम ही भूल जाता हूं, शाबान के बाद ही है, रजब शेरवानी साहब, ये राशि जमाल साहब के बड़े चहीते हैं। ये तमाम बच्चे बड़ी मेहनत किए हैं, बहुत मायूसी से बैठे हुए कि दिल भाई हमारे मुशायरे का होगा क्या। मगर घबराइए मत, अल्लाह बड़ा मेहरबान है, ये वक्त बड़ा कीमती है। आइए एक मतला उठाता हूं, मतला उसमें आपको थोड़ा सा उसमें पुरानापन नजर आएगा, मगर नई नस्ल को 4 मिसरे हाजिर करना चाहता हूं। जुड़ के सुनिएगा, इंशाअल्लाह पूरे अदब के दायरे में आने की मैं कोशिश करूंगा। जब देखूंगा कि आप खामोश हो रहे हैं तो मैं दूसरी हरकत इस्तेमाल करूंगा, मगर मोहब्बत से सुनिएगा। आइए पूरा मजमा एक बार दरूद पाक पढ़ ले बुलंद आवाज के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतलब पेश खिदमत है, समाअत फरमाएं। थोड़ा सा बढ़ा कि दीन है, सुभान अल्लाह, दीन है जिसका जी चाहे जब चाहे जितनी बुलंद आवाज से सुभान अल्लाह कह सकता है वो कहे कि दीन है तो दुनिया है। सुभान अल्लाह, दीन है तो दुनिया है, वरना पानी पानी है। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। कि दीन है तो दुनिया है, दीन है तो दुनिया है, वरना पानी पानी है। दीन है तो दुनिया है, वरना पानी पानी
تو دنیا ہے، ورنہ پانی پانی ہے، دین ہے تو دنیا ہے، ورنہ پانی پانی ہے، ورنہ پانی پانی ہے، رب کی ذات باقی ہے، کائنات فانی ہے، رب کی ذات باقی ہے، کائنات فانی ہے، دین ہے تو دنیا ہے۔ کیا بات ہے؟ ورنہ پانی پانی ہے، ورنہ پانی پانی ہے، رب کی ذات باقی ہے، کائنات فانی ہے، رب کی ذات باقی ہے۔ اور یہ شعر جناب سرفراز صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، میں بالکل خاموشی کے ساتھ ایک کلام پڑھنا چاہتا ہوں، پھر اس کے بعد میں آپ کا مزاج سمجھتا ہوں۔ یہ جہانہ گنج ایسی سرزمین ہے، انجمنوں کا سلسلہ، ایک ایک شخص ترنم باز یہاں پہ تشریف فرما ہے۔ کیا بات ہے؟ میں ان تمام لوگوں کے حوالے سے یہ مصرع حاضر کرتا ہوں، سماعت فرما لیں۔ ورنہ پانی پانی ہے کہ 1400 برس پہلے، 1400 برس پہلے خط عمر نے لکھا تھا، بول 1400 سبحان اللہ، خط عمر نے لکھا تھا۔ دیکھیے کیا کہنے؟ انہی لوگوں کو میں تلاش کرتا ہوں، ایسے دو چار ادھر بھی پیدا ہو جائیں، تھوڑا سا منوبل بڑھے گا۔ ملاحظہ فرما لیں کہ 1400 برس پہلے خط عمر نے لکھا تھا، 1400 برس پہلے خط عمر نے لکھا تھا، خط عمر نے لکھا تھا، اب بھی آئے دائم نیل میں روانی نعرہ تکبیر! کیا کہتے ہیں؟ بابا بابا بہت شکریہ، ماشاء اللہ۔ پچھلی سال جب میں آیا تھا تو یہاں سے ایک نوٹ کا گٹھڑ لے کے گیا تھا، اور جا کر کے دیکھا تو بہت تعجب بھی ہوا۔ کچھ نوٹ ایسی تھی جو لگ رہا تھا کہ دوسری صدی کی نوٹ ہے۔ کیا بات ہے؟ کئی 100 سال سے وہ نوٹ رکھی گئی تھی، بعد میں ایک شاعر کو آپ نے انعام دے دیا۔ یہ وہ جگہ ہے جو دنیا میں کوئی نوٹ نہیں چل سکتی ہے، وہ نبی کی محفل میں نوٹ چل سکتی ہے۔ کیا بات! آئیے جیالوں کو پھر شعر حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ دین ہے تو دنیا ہے، ورنہ پانی پانی ہے، رب کی ذات باقی ہے، کائنات فانی ہے، 1400 برس پہلے، 1400 برس پہلے خط عمر نے لکھا تھا، خط عمر نے لکھا تھا، اب
بھی قائم و دائم نیل میں روانی ہے، اب بھی قائم و دائم۔ اب ایک شعر حاضر کرتا ہوں، انشاءاللہ میں اپنے آپ کو بڑا تو نہیں کہتا، مگر عقیدے سے ہٹ کر کبھی شاعری نہیں کروں گا۔ آج اس اسٹیج پر ایسے ایسے اشعار پڑھے گئے ہیں، اٹھا کر کے دیکھیے گا کسی مفتی کے سامنے، تو وہ مفتی جب فتویٰ دیں گے تو آپ کو احساس ہوگا۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں شاعروں کو یہ بتلا رہا ہوں کہ اس اسٹیج پر آنے کے بعد ایسا نہیں ہے کہ کچھ بھی کہا جائے، یہ میڈیا کے لوگ ہیں، پوری دنیا ہمیں دیکھے گی، ایسا نہ ہو کہ ایک شاعر کی وجہ سے پوری قوم کی بدنامی ہو۔ اللہ مجھے معاف فرمائے۔ آئیے بالکل کھرا عقیدہ پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں۔ 1400 برس پہلے، اب یہ جڑیے گا کہ کیوں نہ ملکہ جنت، کیوں نہ ملکہ جنت مصطفیٰ کی بیٹی ہو، 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 مصطفیٰ کی بیٹی ہو، فاطمہ خدیجہ کی آخری نشانی ہے۔ دل خیرآبادی زندہ باد، زندہ باد، کیا شان پڑے گئے بابا بابا، دل خیرآبادی زندہ باد، زندہ باد، بہت مبارکباد آپ کو، کیا اشعار، تاریخی اشعار پڑھا آپ نے، واہ 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 واہ، کیا کہنے ہیں۔ یہاں جہانہ گنج والوں، ایک شعر یہ بھی بہت دنوں تک یاد کیا جانے والا کہہ دیا دل نے، کیا کہنے ہیں دل خیرآبادی، واہ 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 واہ۔ دیکھیے اس وقت شاعر میں کم اور سائیکل اسٹینڈ زیادہ لگ رہا ہوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، یہ مالا دیکھیے، کیا کہنے ہیں۔ اکثر یہ میں اپنے بچپن سے دیکھ رہا ہوں، جس کی خوبصورت سائیکل بنانی ہو اس کا استعمال کرتے ہیں۔ اب سائیکل کا زمانہ ہے نہیں تو یہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ ایک بار ذرا نبی کے نام پہ دونوں ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، اور میڈیا والے ہاتھ نہ اٹھائیں، کیمرہ اٹھائیں، کیا بات ہے، اور پورے مجمع کو دکھلائیے اور ذرا لہرا کے کہہ دے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور اللہ سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ سلامت رکھے، ماشاءاللہ۔ آخری نشانی ہے، کیوں نہ ملکہ جنت، کیوں نہ ملکہ جنت مصطفیٰ کی بیٹی ہو، مصطفیٰ کی بیٹی ہو، فاطمہ خدیجہ کی آخری نشانی ہے، فاطمہ خدیجہ کی آخری نشانی ہے، مزاج دیکھتے کیا کہنے ہیں۔ ماشاءاللہ، سوچ سوچ کے اٹھ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے اچھا شعر آ جائے، دل خراب آئے گا انشاءاللہ۔ سرفراز بھائی تیار رہیے گا، کیا کیا تاریخی اشعار پڑھے جا رہے ہیں، واہ واہ واہ۔ جس ڈگر پہ چیئرمینی کے پد کے امیدوار ہیں، اس شعر کو سنیے گا، اور جن کا میں ذکر کرنے والا ہوں، عدل کی بات آتی ہے، سیاست کی بات آتی ہے، تو اول نام حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا آتا ہے۔ آئیے سبق لیجئے اس مصرے سے، ملاحظہ فرما لیں۔ فاطمہ خدیجہ کی آخری نشانی ہے، ارے کوئی دودھ میں
پانی. کیا کہنے ہیں بولے محبت سے. کوئی دودھ میں پانی کوئی دودھ میں پانی اب ملا نہیں سکتا. کوئی دودھ میں پانی اب ملا نہیں سکتا. اب ملا نہیں سکتا. نام ہے عمر جس کا اس کی حکمرانی ہے. زندہ باد زندہ باد. نعرے تکبیر نعرے تکبیر. حضرت دل خیرآبادی کیا تاریخی اشعار پڑھا ہے. واہ 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 واہ. جیتے رہو. کیا تاریخی اشعار پڑھا ہے دل خیرآبادی. میرے استاد محترم جناب حضرت مشتاق شیدائی صاحب نور اللہ مرقدہ، اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے. ان کے پوتے نے اس چچا کو محبت سے نوازا ہے. اللہ تعالیٰ جزائے خیر سے نوازے. ملاحظہ فرما لیں کہ نام ہے عمر جس کا اس کی حکمرانی ہے. اس کی حکمرانی ہے. ایک شعر اس نعت پاک کا میں تمام اہل قلم حضرات کو شریک کرتا ہوں مصرے میں. ساگر بھائی ویسے تو ہم لوگ بولتے نہیں آپس میں، مگر یہاں ضرورت اس لیے ہے کہ سمجھنے والا بھی چاہیے. آئیے سمجھداروں کی طرف مصرع پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرما لیں کہ چھوٹے 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 یہ مصرے پر جو داد دے رہے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو نابالغ ہیں وہ بھی نبی کے نام پہ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. اس حوالے سے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو مارا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو مارا تھا. کہ ابو جہل کو مارا تھا. چھوٹے چھوٹے بچوں نے چھوٹے چھوٹے بچوں نے ابو جہل کو مارا تھا. ابو جہل کو مارا تھا. یاد ہے یاد آج بھی ہم کو بدر کی کہانی. کیا کہنے ہیں بابا بابا. کیا کہنے ہیں بابا بابا. پڑھوں گا بابو. زندہ باد. آپ میں نئے اشعار کو سنانا چاہ رہا ہوں. آپ بار بار پرانی کی فرمائش کر رہے ہیں. میں تو پرانا پڑھ کے چلا جاؤں گا. ٹھیک ہے. ہاں تو اس کو پہلے سنیے کہ دل خیرآبادی کو بلائے تھے تو دل خیرآبادی نے پیغام کیا دیا ہے. بے شک کون سی نعت پاک پڑھی ہے. آپ اپنے آپ کو ہلکے میں مت لیجئے. پیش کرتا ہوں. ملاحظہ فرما لیں کیا کیا کہ یاد آج بھی ہم کو بدر کی کہانی ہے. کہ کہتے تھے مہاجر سے کہتے تھے مہاجر سے کہ کہتے تھے مہاجر سے بار بار انصاری. کہتے تھے مہاجر سے بار بار انصاری. کہتے تھے مہاجر سے بار بار انصاری. بار بار انصاری. آپ کی ہماری تو دوستی پرانی ہے.
دل دل زندہ باد زندہ باد. جواب نہیں بابا بابا کیا کیا اشعار پڑھے جا رہے ہیں. زندہ باد زندہ باد کی ہماری تو دوستی پرانی ہے. ابھی تک جو مجمع خاموش تھا آئیے ایک قافیہ ایسا آئے گا انشاءاللہ جو اہل علم حضرات ہیں وہ چوک جائیں گے. ملاحظہ فرما لیں کہ صرف شہر طیبہ کی صرف شہر طیبہ کہ صرف شہر طیبہ کی خاک میں شفا پائی. اللہ اللہ اللہ. کہ صرف خاک طیبہ میں صرف خاک طیبہ کی خاک میں شفا پائی. صرف خاک طیبہ کے خاک میں شفا پائی. خاک میں شفا پائی ورنہ ساری دنیا کی خاک میں نے چھانی ہے. سبحان اللہ. دل دل زندہ باد زندہ باد. کامیاب ہو گیا نا کیا مشاہدہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کی خاک میں نے چھانی ہے. کیا کہنے ہیں بابا بابا. صرف میں نے دنیا کی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور حضرات آئیے اس نعت پاک کو کس طریقے سے میں پڑھا ہوں اور کتنا بڑا میں پتھر رکھ کر کے پڑھا ہوں وہ میں ہی جانتا ہوں. جی شاید اس ترنم کو اور اس طریقے کی نعت بہت کم اب پڑھی جاتی ہے. یہ آپ کا ذوق آپ کا شوق دیکھ کر کے مجھے اور خوشی محسوس ہو رہی ہے. بس اتنی جانکاری میں دینا چاہتا ہوں کہ اب مصرے میں جو اب تک خاموش تھا ان کو میں جگانے کی کوشش کرتا ہوں ایک مطلع سے. اب تھوڑا سا دیکھیے میں تھوڑا سا ہٹ کے پڑھنا چاہتا ہوں. یہ پھر فرمائش 3 فرمائش وہیں پہ میں بیٹھے بیٹھے اس کو جو پرزا ملا تھا کھا گیا میں. ہاں اچھا انشاءاللہ میں پڑھوں گا بے فکر رہیے. ایک مطلع دیتا ہوں آپ کی جانکاری میں انشاءاللہ اضافہ ہو جائے گا. مطلع اچھا لگے تو آپ کا رزلٹ یہ تو بولیں گے میں جانتا ہوں مگر اگر منہ میں گٹکا نہ ہو تو آپ میرا ساتھ دیجئے گا اور دل میں کھٹکا نہ ہو. ایک بار طلب کے کہہ دے سبحان اللہ. مطلب پیش کرتا ہوں بہت اچھا. سمیم ساؤنڈ مئو کا مائک جہاں رہتا ہے ہر شاعر سوچتا ہے کہ ایک کلام اور پڑھ دیتا میں. یہ ان کے ہنر کی میں داد دیتا ہوں اور مطلب میرے ہنر کی آپ داد دیجئے گا. ملاحظہ فرما لیں یہ شعرا حضرات چاند صاحب ہوں دلبر صاحب ہوں جناب اسد اعظمی صاحب ہوں سرفراز بھائی ہوں اور گورکھپور کوئی بازار سے بہت سارے دوست آئے ہوئے ہیں. آئیے مطلع کا استقبال کیجئے. ملاحظہ فرما لیں کہ بس اتنی جانکاری بیٹھ کے ورنہ ابھی کل ہم لوگ لکھنؤ کے علاقے میں بارہ بنکی ضلع میں ہم لوگ تھے مشاعرے میں تو ایک صاحب تھے نعت پڑھتے پڑھتے پھر غزل پہ آیا تو کہا کہ یہ ٹوپی اتارنی پڑے گی تو وہ اتار دیے. تو میں بیٹھا تھا میں کہا کہ ایسا ہے آپ غزل پڑھ رہے ہیں تو ٹوپی اتار دے رہے ہیں اگر گیت پڑھنے لگے تو کیا کیا اتار سکتے ہیں. تو آئیے کھڑے نہ ہو کر کے آپ اپنا ہاتھ کھڑا کیجئے گا. آپ خود نہ کھڑے ہوں انشاءاللہ مزہ آئے گا. ملاحظہ فرما لیں کہ بس اتنی جانکاری 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 بس اتنی جانکاری بس اتنی جانکاری بہت کچھ جانکاری ہے
پیچھے تک مطلب پہنچے گا کہ بس اتنی جانکاری ہے، بس اتنی جانکاری ہے، بس اتنی جانکاری ہے، بہت کچھ جانکاری ہے، بس اتنی جانکاری ہے، بہت کچھ جانکاری ہے، بس اتنی جانکاری، بس اتنی جانکاری ہے، بہت کچھ جانکاری ہے، بس اتنی جانکاری ہے، بہت کچھ جانکاری ہے، وہاں اسلام زندہ ہے، وہاں اسلام زندہ ہے، وہاں اسلام زندہ ہے، جہاں ایمانداری ہے، کیا کہتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہاں اسلام زندہ ہے، جہاں ایمانداری ہے، ماشاءاللہ جہاں اسلام زندہ ہے وہاں دیکھیے ایمانداری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ واپس کرنا پڑے، ورنہ آج کل مشاعرے میں یہ روایت بڑی اچھی چلی ہے کہ ایک شاعر 50 لوگوں کو 100 روپیہ انعام دے دیتا ہے کہ جب میں پڑھوں گا تو لے کر کے آنا انعام۔ تو اس بات کا مجھے بڑا ڈر لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو، جو دیجئے گا تو انشاءاللہ میدان حشر میں اس کا پھل ملے گا، میں گھر جا کر کے دوں گا نہیں۔ بالکل بالکل آپ بے فکر رہیے۔ یہ شمشیر بابو، دیکھیں شمشیر جہانہ گنج میں نام لو تو لوگ دوسرے شمشیر کو سمجھتے ہیں، مگر واہ کبوتر باز یہ شمشیر صاحب جو مجھ سے حقیقت میں بڑی محبت رکھتے ہیں، کبوتر کا بڑا شوق ہے، ان کا حکم ہے انشاءاللہ میں پڑھوں گا۔ پرچیاں بھی جیب میں رکھ لے رہا ہوں، محبت سے کہہ دیجئے سبحان اللہ کہ بس اتنی جانکاری ہی، بس اتنی جانکاری ہی، بہت کچھ جانکاری ہے، بس اتنی جانکاری ہی، بہت کچھ جانکاری ہے، بس اتنی جانکاری ہی، بس اتنی جانکاری ہی، بہت جانکاری ہے، وہاں اسلام زندہ ہے، وہاں اسلام زندہ ہے، جہاں ایمانداری ہے، وہاں اسلام زندہ ہے، جہاں ایمانداری ہے۔ اللہ کرے کہ اسٹیج والوں کو بھی یہ میرا مطلب سمجھ میں آ جائے۔ ملاحظہ فرما لیں کہ نبی نے بدر کے میدان میں ایسی فوج اتاری ہے، نہیں پہنچے نہیں، نبی نے بدر کے میدان میں ایسی فوج اتاری ہے۔ آئیے پیش کروں گا مصرع دیکھیے گا کہ نبی نے بدر کے میدان، نبی نے بدر کے میدان، نبی نے بدر کے میدان میں ایسی فوج اتاری ہے، نبی نے بدر کے، نبی نے بدر کے میدان میں ایسی فوج اتاری ہے، نبی نے بدر کے میدان میں ایسی فوج اتاری ہے، نبی کی فوج کا، نبی کی فوج کا ایک سپاہی 100 پہ بھاری ہے، سپاہی کیا کہتے ہیں بابا بابا، سبحان اللہ، سبحان اللہ، پہ بھاری ہے، نبی کی فوج کا ایک سپاہی 100 پہ بھاری ہے، نبی کی فوج کا ایک سپاہی 100 پہ بھاری ہے۔ اب آنے والا 2 شعر جہانہ گنج کی ادبی سرزمین پر یہ شعر پڑھ رہا ہوں، جس مٹی سے شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد عارف صاحب نور اللہ مرقدہ کی سرزمین ہے، اللہ تعالی حضرت مولانا محمد عارف صاحب کی قبر کو نور سے بھر دے، اللہ تعالیٰ یہ شعر قبولیت کی گھڑی ہے، اللہ قبول کر لے۔ ملاحظہ فرما لے 100 پہ بھاری ہے کہ وہ نبیوں کا نبی ہے،
रजब बाबू कि वो नबियों का नबी है, वो नबियों का नबी है, चांद दो टुकड़े किया जिसने, वो नबियों का नबी है, चांद दो टुकड़े किया जिसने। काफिया देखिएगा कि वो नबियों का नबी है, वो नबियों का नबी है, चांद दो टुकड़े किया जिसने, वो नबियों का नबी है, चांद दो टुकड़े किया जिसने। जिसे अबू जहल कहते हैं, जिसे अबू जहल कहते हैं, वो मक्के का मदारी है, जिसे अबू जहल कहते हैं, वो मक्के का सुभान अल्लाह, हाँ जिंदाबाद कहते हैं, वो मक्के का मदारी है, जिसे अबू जहल कहते हैं, वो मक्के का मदारी है। बाबा बाबा ये मेरी जिद है जो नए अशार सुना रहा हूँ, और आप इतना खामोश हैं, इतना खामोश हैं, लग रहा है कि दिल खैराबादी को पहली बार सुन नहीं, पहली बार देख रहे हैं। आइए इसकी इस खामोशी को भी मैं अपने दिल में जगह देते हुए एक शेर और इस नाते पाक का हाजिर करता हूँ। मुलाहिजा फरमा लें कि जिसे अबू जहल कहते हैं, जिसे अबू जहल कहते हैं, वो मक्के का मदारी है, जिसे अबू जहल कहते हैं, वो मक्के का मदारी है, वो मक्के का मदारी है, मक्के का मदारी है, वहाँ इस्लाम जिंदा है, जहाँ ईमानदारी है। अब आखिरी शेर को ऐसा सुन करके बतलाइए कि जी खुश हो जाए मेरा। मुलाहिजा फरमा ले, जिसे अबू जहल कहते हैं, वो मक्के का मदारी है, कि सफर सिदरा से आगे का, सिदरा से आगे का क्या कहने हैं? मोहम्मद मुस्तफा जान, अल्लाह अल्लाह मोहम्मद, हाँ सुभान अल्लाह, मौलाना क्या कहने? ये आप ही लोग इस शेर पे पहुंच सकते हैं और कहीं और पहुंच रहे हैं। क्या बात? वो मक्के का मदारी है, कि सफर सफर सिदरा के आगे का, सफर सिदरा के आगे का, मोहम्मद मुस्तफा जाने, सफर सिदरा के आगे का, मोहम्मद मुस्तफा जाने, सफर सिदरा के, सफर सिदरा के आगे का, मोहम्मद मुस्तफा जाने, सफर सिदरा के आगे का, मोहम्मद मुस्तफा जाने, सफर सिदरा के आगे का, मोहम्मद मुस्तफा जाने। कहा जिब्रील ने रुक कर, कहा जिब्रील ने रुक कर, यहीं तक हद हमारी है, कहा जिब्रील। नारे तकबीर, नारे तकबीर, हजरत दिल खैराबादी, क्या कहने हैं, क्या क्या अशार पढ़े जा रहे हैं। एक शेर खुदाए पाक की कसम मैं जानता हूँ, थोड़ा मोड़ा शायरी, ये हकीकत में आपको अंदाजा लगता होगा कि इसमें कितनी कारीगरी से कहा गया है, बेशक, मगर उसका जो रिजल्ट आना चाहिए जी, ये आप लोग खामोशी से सुन रहे हैं। इसका दो रुख होता है, एक बहुत ज्यादा वावेला होकर के सुना जाता है, और हम लोग उसी मिजाज को ज्यादा पसंद करते हैं। शोरा यही चाहते हैं कि एक एक आदमी हाथ उठा करके दाद दे दे। आइए फिर इस शेर का इस्तेकबाल जहानागंज की अदबी सरजमीन पर होए, मैं चाहता हूँ। मुलाहिजा फरमा लें, वो मक्के का मदारी है, वो मक्के का मदारी है, सफर सिदरा के आगे का, मोहम्मद मुस्तफा जाने, मोहम्मद मुस्तफा जाने, सफर सिदरा के, सफर सिदरा के आगे का, मोहम्मद मुस्तफा जाने, सफर सिदरा के आगे का, मोहम्मद मुस्तफा जाने।
جبریل نے رک کر، کہا جبریل نے رک کر، یہی تک حد ہماری ہے، کہا جبریل نے رک کر، یہی تک حد ہماری ہے، کہا جبریل نے رک کر، یہی تک حد ہماری ہے، یہی تک حد ہماری ہے۔ بہت شکریہ، دو کلام آپ نے بہت ہی دلچسپی کے ساتھ سماعت کیا، آپ کا شکر گزار ہوں، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اب جو ہے آپ لوگوں کی فرمائش کی طرف میں رخ کرتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک مطلب اور میری اسکرین پہ آ ہی گیا ہے، اس کو بیچ ہی دوں۔ جی بھاؤ اچھا مل رہا ہے، جی جی مطلب اچھا ہے، یہ یوٹیوب پر جائے گا تو آپ سنیے گا۔ ایک طرف بابو اعظمی میڈیا یہاں پہ تشریف فرما ہے، ایون مشاعرہ میڈیا عرفان صاحب یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، دونوں کو یہ مطلب پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ فرما لیں کہ نبی کی شہرت، ہاں سبحان اللہ، نبی کی شہرت ہے تو اچھا دیکھنا، خدا کی قسم میں یہ نعت پاک بہت عجیب سی ہے، ملاحظہ فرما لیں کہ نبی کی شہرت نبی کی شہرت، نبی کی شہرت، نبی کی شہرت میں کیا بتاؤں، کہاں کہاں پر نبی نبی ہے۔ اور آپ کو بولنا پڑے گا، جب تک آپ اور نہیں بولیں گے تو انشاءاللہ دل خیر آبادی غور نہیں کرے گا۔ محبت سے ایک بار کہہ دیں سبحان اللہ۔ نبی کی شہرت میں کیا بتاؤں، نبی کی شہرت میں کیا بتاؤں، کہاں کہاں پر نبی نبی ہے، کہاں کہاں پر نبی نبی ہے۔ نبی کی شہرت جہاں جہاں ہے خدا کی قدرت، وہاں وہاں پر نبی نبی ہے۔ جہاں جہاں ہے خدا کی قدرت، وہاں وہاں پر نبی نبی ہے۔ جہاں جہاں ہے خدا کی قدرت، وہاں وہاں پر نبی نبی ہے۔ ایک مطلب میں نے جگانے کے لیے تھوڑا کوشش کی، مگر پھر بھی جتنے جاگے تھے اتنے ہی جاگے، اس میں اضافہ نہیں نظر آیا، تو مگر میں بھی دوسری پٹری پہ چلتا ہوں۔ وہ چار مصرع یہ نوجوان لڑکا بہت دیر سے پریشان ہے، اللہ کرے اس کی پریشانی دور ہو جائے۔ ملاحظہ فرما لیں، پچھلی مرتبہ جب آیا تھا تو مجاہد حسنین کی نظامت تھی، نہیں ابھی اذان نہیں کیا ہوں بابا، ابھی اذان دینی باقی ہے۔ انشاءاللہ نمازی حضرات ہیں، گزارش کرتا ہوں، کمیٹی کے لوگوں نے کہا آصف بھائی کہ آپ اعلان کر دیجئے گا کہ لوگ نماز پڑھ کے جائیں۔ ہاں آصف موجود ہیں، مجھ کو سمجھ میں اس وقت نہیں آ رہا کہ کون سا شعر آپ کو میں سنا دوں اور آپ کا رزلٹ محبت والا میرے سامنے آ جائے۔ آئیے اس کا پہلے حکم مانتے ہوئے ملاحظہ فرما لیں کہ طبیعت مجھے طریب، ہاں کیا کہنے ہیں، طبیعت مستدل، یہ 1 منٹ والا ہے جی، اور میں دیر تک والا سوچتا ہوں، ذرا دیر لگائیے گا۔ ملاحظہ فرما لیں کہ طبیعت مجھے طریب، طبیعت مجھے طریب، سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی، طبیعت مستدل، سانسوں میں دشواری نہیں، آج نہیں ہے
اچھا لائن گڑبڑ ہے، مجھ کو نہیں معلوم، ورنہ خیرآباد سے ٹرانسفارمر لے کے آتا. پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرما لیں کہ طبیعت مجھے قریب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی، دشواری نہیں ہوتی. طبیعت مجھے قریب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی، طبیعت مجھے قریب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی. غلام مصطفیٰ کو دل کی بیماری نہیں ہوتی، غلام مصطفیٰ کو دل کی بیماری نہیں ہوتی، غلام مصطفیٰ کو دل کی بیماری نہیں ہوتی. اور لے کے آؤ بیٹا جلدی جلدی. اب یہ شعر جس کے لیے اس بچے نے، نوجوان بچے نے حکم دیا ہے، پیش کرتا ہوں لہجہ فرمانے. سرفراز بھائی تشریف فرما ہے کہ غلام ان کی آنکھوں کی نمی ایک طرف، آپ انہیں دیکھیے اور دل خیرآبادی کا شعر سنیے. بیماری نہیں ہوتی کہ ضرورت سے زیادہ مال و دولت رکھے کہ کیا ہوگا، ضرورت سے زیادہ مال و دولت رکھے کہ کیا ہوگا. طبیعت مجھے قریب سانسوں میں دشواری نہیں ہوتی، غلام مصطفیٰ کو دل کی بیماری نہیں ہوتی، ضرورت سے زیادہ مال و دولت رکھ کے کیا ہوگا، کفن میں جیب اور تربت میں الماری نہیں ہوتی، کفن میں جیب اور تربت میں الماری نہیں ہوتی، کفن میں جیب اور تربت میں الماری نہیں ہوتی، کفن میں جیب اور تربت الماری نہیں ہوتی، الماری نہیں ہوتی. ماشاءاللہ یہ پروگرام رفتہ رفتہ 4:15 سے اوپر ہو گیا ہے. آپ کے آنکھوں کی نمی مجھ کو کچھ مشورہ کچھ اور دے رہی ہے. اللہ کرے کہ یہ نمی جو ہے اسی طریقے سے برقرار رہے. آئیے یہ علاقہ، اچھا پیچھے سے الگ فرمائش آ رہی ہے، نہیں سر اٹھائے نہیں، ایک بھوجپوری محمد اسماعیل، ماشاءاللہ میرے نانا کا نام محمد اسماعیل تھا، وہ گزر گئے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. یہ دیکھ بہت تیز جا رہا ہے محمد اسماعیل، لگ رہا کسی سے پھر لے کر کے آئے گا. ایک بھوجپوری نعت پاک سناؤں، کتنے لوگ جو نعت سن کر کے داد دیں گے سبحان اللہ کہیں گے. مگر ایک بات یہ بھی بتلاؤں، پچھلی سال ایک شاعر آیا تھا، وہ ہر میرے ہر کلام کا چربا اور حربہ کرتا تھا، کرتے کرتے دوسری طرف چلا گیا. جی کیا بات ہے، وہ دوسری طرف چلا گیا. جی اسی لیے نقل مت کیجئے گا. آئیے اصل کو سنیے، ملاحظہ فرما لیں. ارشاد عطا کرے کہ جگمگ 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 جگمگ
स्टेज पे कोई नहीं बोले, उस माइक को बंद कीजिए, ये आवाम ऐसे बोलेगी, मैं बुलवाऊंगा। अच्छा लगेगा। जहानागंज में पहली बार ये नाते पाक पढ़ रहा हूँ, साथ दीजिएगा। पीछे तो नहीं देख रहा हूँ, ये अगली सब जो है यहाँ से वहां तक पेश करता हूँ। आप बगैर माइक के सुभान अल्लाह कहिएगा कि जगमग 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 जगमग। जब तक मजमा सुभान अल्लाह नहीं कहेगा मैं जगमग से बाल्टी तक नहीं पहुंचूंगा। पेश करता हूं, उठा लीजिएगा मुलाहिजा फरमाए कि जगमग 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 जगमग। हाँ ऐसे सुनिएगा कि जगमग जगमग नूर से चमके जगमग जग, ये चलेगी ना इंशाल्लाह कि जगमग जगमग नूर से चमके जगमग जगमग नूर से चमके जगमग जगमग नूर से चमके जगमग जगमग नूर से चमके। कई बन गरिया कई बन गरिया कई बन गरिया आका की, कई बन गरिया आका की, कई बन गरिया आका की। जगमग जगमग नूर से चमके कई बन गरिया आका की, कई बन गरिया आका की, कई बन गरिया आका की। काश के हमरो बाग में हो, काश के हमरो बाग में हो, काश के हमरो बाग में हो एक बाहर कुंवरिया के। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। जगमग जगमग नूर से चमके कई बन गरिया आका की, कई बन गरिया आका की, कई बन गरिया आका की। काश के हमरो बाग में हो, काश के हमरो बाग में हो, काश के हमरो बाग में हो एक बाहर कुंवरिया जगमग जगमग नूर से चमके कई बन गरिया आकी, कई बन गरिया आकी, कई बन गरिया आकी। अब एक मिसरा अवाम की नजर करता हूँ, लिहाजा फरमाने उनके नाम की माला जपना। हाँ, उनके नाम की माला जपना, कि उनके नाम की माला जपना काम अपना कहलाए, कहाँ अपना कहलाए। उनके नाम की माला जपना कहाँ अपना कहलाए, कहाँ अपना कहलाए। हम भी नाम आका के दीवानों में आ जाए, दीवानों में आ जाए। हम दिल की तकदीर लग जाए मोहरिया के। जगमग जगमग से चमके क्या कहते हैं बाबा बाबा की बन गरिया के, बन गरिया के। जगमग जगमग नूर से चमके बन गरिया आका की, बन गरिया आका की। बहुत शुक्रिया। देख 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 पगला कहीं का ऐलान, सदर साहब मुलतवी का ऐलान। समय निकराम सदर मोहतरम सरफराज अहमद साहब का बहुत शुक्रिया। पूरी रात बैठे रहे आज के मुशायरे में।
ان کی صدارت میں بہت کامیاب مشاعرہ ہوا. میں صدر محترم صاحب کی طرف سے اعلان کر رہا ہوں انشاءاللہ یہ مشاعرہ اگلے سال تک کے لیے ملتوی کیا جا رہا ہے. پھر اگلے سال ملیں گے. اور 16 نومبر کو جو مشاعرہ ہونے جا رہا ہے اس میں آپ زیادہ سے زیادہ تعداد میں پہنچے اور مشاعرے کو کامیاب بنائے. بہت شکریہ. بہت السلام علیکم. دعا میں